آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے ایک پیپر اردو کے روپ میں رکھا ہے اور آپ 1 to 5 یا 6 to 8 کسی بھی پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی مہتوپورن مفید ہونے والا کلاس ہے۔ آئیے ایک ایک سوال کو ہم پورے ویاکھیا کے ساتھ دیکھتے چلیں گے کہ کس طرح سے اردو کو لے کر کے سوال سی ٹیٹ میں پوچھے جاتے ہیں، اور ہم جو سابقہ امتحان میں جو سوال پوچھے گئے ہیں اس کے حساب سے یہ سوال تیار کیے ہیں۔ پہلا نمبر سوال ہے کہ زبان سیکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے، یعنی زبان کو کس طرح سے سب سے آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، رٹنا ہے یا بامعنی ابلاغ ہے، پھر صرف قواعد ہے اور صرف امتحان ہے۔ ان میں سے کس کے ذریعے جو ہے ہم زبان کو مؤثر طریقے سے یعنی اثر انداز طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر سب سے جو صحیح جواب ہو جائے گا کہ رٹ کر کے ہم کسی بھی زبان کو نہیں سیکھ سکتے ہیں، اور صرف قواعد پڑھ کے یعنی زبان کی جو گرامیٹیکلی ہے اس کو ہم درست کر کے زبان کو نہیں سیکھ سکتے ہیں، اور صرف ہم امتحان دے کر کے بھی زبان نہیں سیکھ سکتے بلکہ بامعنی ابلاغ کے ذریعے ہم زبان سیکھ سکتے ہیں، یعنی آپشن بی جو ہے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ ابتدائی جماعتوں میں زبان کی تدریس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ابتدائی جماعت سے مراد یہ ہے کہ جو 1 to 5 اور 6 to 8 یعنی پراتھمک استر کے جو اسکول ہے جس کو ہم لوگ جو ایلیمنٹری اسکول کہتے ہیں، تو ابتدائی جماعتوں میں یعنی شروع میں زبان کی تدریس، زبان سکھانے تدریس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قواعد یاد کرانا ہے، چاروں لسانی مہارتوں کی ترقی ہے، صرف لکھنا سکھانا ہے، اور صرف امتحان کی تیاری کرانی ہے۔ تو زبان کی چار جو ہے لسانی مہارت ہے، یعنی چار بنیادی جو ہے یہ زبان کسی بھی زبان کے سیکھنے کے، چاہے وہ اردو زبان ہو، ہندی زبان ہو، انگریزی زبان ہو، تو چار جو ہے لسانی مہارت کہلاتے ہیں، یعنی زبان سیکھنے کے چار امور ہے، جس میں LSRW کہتے ہیں ہم لوگ شارٹ میں انگلش میں۔ LSRW، ایل سے ہو گیا لسننگ یعنی سننا، ایس سے ہو گیا اسپیکنگ یعنی بولنا، آر سے ہو گیا ریڈنگ یعنی پڑھنا، اور ڈبلو سے ہو گیا رائٹنگ یعنی لکھنا۔ تو LSRW سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یہ چار جو ہے لسانی مہارت ہے۔ ان چاروں مہارت کی ترقی سے ہم بنیاد کی جو ہے ابتدائی جماعتوں میں تدریس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بچہ صحیح طریقے سے یعنی جو استاد بول رہے ہیں اس کو صحیح سے سن سکے، اس کے بارے میں بول سکے، پڑھ سکے اور لکھ سکے۔ یہ چار جو ہے لسانی مہارت ہے، ابتدائی جماعتوں میں زبان سکھانے کا یہی مقصد ہے۔ اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال اگلا ہے کہ زبان کی چار بنیادی مقصدیں کون سی ہے؟ تو ابھی ہم نے اس سوال کے اوپر کے سوال کے جواب میں یہ بتایا ہے کہ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا یہ زبان سیکھنے کے چار بنیادی مہارتیں ہیں۔ لہٰذا اس سوال کا جو تیسرا نمبر سوال ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے الف۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ NQ اسٹڈی کی ٹیم کے دوارا یہ تیاری جو کرائی جا رہی ہے آپ کو، جو خود جو ہے یہاں پر سی ٹیٹ کوالیفائڈ ہے، 1 to 5 6 to 8 سبھی پیپر، اس میں اردو پیپر میں جو ہے اچھے مارکس حاصل کیے، وہ ٹیچر کے ذریعے آپ کو جو ہے یہ تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور کسی بھی طرح کے PDF کی آپ کو ضرورت پڑے تو یہاں پر ہمارے اسکرین پر جو نمبر دیے ہیں آپ اس نمبر پر جو ہے ہمیں واٹس ایپ کر کے PDF مٹیریل، اسٹڈی مٹیریل تیار کر سکتے ہیں، آپ منگوا سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ بچوں کی غلطیوں کے بارے میں استاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، کلاس روم میں کسی طرح کی غلطی کرتا ہے، تو وہاں پر استاد کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اسے سزا دینی چاہیے، فوراً ڈانٹنا چاہیے، غلطیوں کو سیکھنے کا موقع اور نظر انداز کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر چوتھا نمبر سوال کے لیے صحیح جواب ہوگا کہ اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو فوراً سزا یا فوراً، لہٰذا ان کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیا جانا چاہیے، یعنی غلطیوں کو سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ سیکھنے میں آسانی کرے گا، اگلی بار وہ اس غلطی کو سیکھ جائے گا۔ ہمارے اسکرین پر یہاں نمبر دے رکھے ہیں، اگر آپ کو PDF کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی اور چلتے ہیں۔ سوال اگلا ہے کہ زبان سیکھنے میں استاد کا بنیادی کردار کیا ہے؟ یعنی کسی بھی زبان کو سکھانے میں استاد کا
جو فنڈامنٹل جو ڈیوٹیز ہے اس کا فنڈامنٹل کردار کیا ہوتا ہے، یعنی زبان سکھانے کے دوران استاد آئیں گے، کلاس روم میں لیکچر دے کر چلے جائیں گے، یا پھر وہ صرف امتحان لیں گے، قواعد پڑھا دیں گے، آئیں گے بچوں کو قواعد سکھا دیں گے کہ زبان کو کس طرح سے قواعد ہے، کیسے مذکر مؤنث درست ہوگا، کیسے صاحب کا لاحقہ سے معنی بدلتا ہے. تو یہ سب سکھانے سے بچہ زبان نہیں سیکھے گا، بلکہ ایک استاد کا بنیادی کردار یہ ہوگا کہ وہ کلاس روم میں اگر زبان سکھانے کی زبان سکھا رہے ہیں تو وہاں ان کی بہترین رہنمائی کریں گے اور انہیں سہولت فراہم کریں گے. سہولت فراہم کرنے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے بتائیں گے، بچے کو موقع فراہم کریں گے کہ بچے بول سکے، بچے لکھ کے اپنے اظہار خیال کر سکے، بچے جو ہے بات رکھ سکے. تو وہاں پر ان کا کام ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوگا، وہ رہنمائی کریں گے اور بچوں کو سہولت فراہم کریں گے. اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں کہ زبان کی تدریس میں سرگرمی پر مبنی تعلیم کیوں ضروری ہے، یعنی سرگرمی پر مبنی تعلیم ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے جو ہے وقت گزارنے کے لیے، بچوں کے فعال شرکت کے لیے، بچے نمبر بڑھانے کے لیے، یا صرف ہوم ورک کے لیے. اگر ہم لوگ جو ہے پروجیکٹ تو کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے جو وہاں پر زبان کی جب ہم تدریس کرنے کی بات کریں گے تو وہاں سرگرمی پر مبنی تعلیم ضروری ہو جاتی ہے. یعنی کریکولم کے ذریعے جو ہے زبان سکھانا کیوں ضروری ہو جاتا ہے، تو وقت گزارنا مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ بچوں کی فعال شرکت. یعنی اگر کوئی کریکولم کریں گے تو وہاں پر تو بچے اس ماحول میں اپنا جو ہے شرکت کریں گے، اور شرکت کریں گے تو بچے بہترین ڈھنگ سے سیکھ سکیں گے. یعنی 6 نمبر سوال کا بھی صحیح جواب آپشن بی کے روپ میں ہوگا کہ بچوں کے فعال شرکت کے لیے، یعنی بچے وہاں پر خود کر کے سیکھے، اس کے لیے جو ہے کو کریکولم ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی پر مبنی تعلیم دیا جاتا ہے. آگے ہے کہ سائلنٹ ریڈنگ خاموشی مطالعہ کا مقصد کیا ہوتا ہے. یعنی بچے جو ہے جو بچپن کی جو تعلیم ہے بنیادی دور میں جو ہے یہ بات بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو زور سے بلند آواز سے پڑھنے کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو اسے لگاتار موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے کہ بچے بلند آواز سے پڑھیں گے. بلند آواز سے پڑھنے کا اگلے سوال میں اس کا بنیادی مقصد پتہ چلے گا، لیکن یہاں پر سائلنٹ ریڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ بچے خاموشی سے کیوں پڑھتے ہیں اور خاموشی سے مطالعہ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے. تو خاموشی سے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں جو ہے رفتار بڑھانا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہاں مقصد ہوتا ہے کہ متن کو سمجھنا، یعنی کیا لکھا گیا ہے اس کو ڈھنگ سے سمجھ کر کے پڑھنا جو ہے یہ بنیادی سائلنٹ جو ہے ریڈنگ یعنی خاموشی سے مطالعہ کا بنیادی مقصد ہے. اگلے سوال کی جب بڑھتے ہیں ہم لوگ، سوال نمبر اگلا ہے کہ بلند آواز سے پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے. اگر ہم لوگ بچے کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بچہ بلند آواز سے پڑھ سکے، اور یہ جو ہے تو اس میں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جو بلند آواز سے جب پڑھیں گے تو کسی بھی لفظ کی تلفظ میں، اس کی جو پروننسیشن میں کسی طرح کی پریشانی ہوگی تو پھر اس کو درست کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس سے 8واں نمبر سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا کہ تلفظ اور روانی بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ بلند آواز سے 10 سے 15 منٹ بھی اگر کسی بھی زبان کو، ہندی، انگلش، اردو زبان کو اگر وہ پڑھتا ہے تو وہاں پر اس بلند آواز سے پڑھنے کے کارن جس بھی ورڈ کو وہ پڑھتا ہے زبان کے اردو کے جس لفظ کو وہ پڑھتا ہے تو اس کی تلفظ اسے درست ہوگا اور اس میں روانی آئے گی. تو یہ اسی لیے جو ہے بلند آواز سے پڑھنا بہتر مانا جاتا ہے بچپن کے دنوں میں. اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں، سوال نمبر 9 ہے ہمارے اسکرین پر کہ زبان کی جانچ کا بہترین طریقہ کون سا ہے. اگر ہم کسی بھی زبان کو بچہ کتنا سیکھا ہے، کتنا حاصل کر سکا ہے، اس کو اگر جانچنے کا صحیح طریقہ ہمارے لیے کون سا ہوگا تو یہاں پر ہے کہ صرف سالانہ امتحان لینا زبان کی جانچ نہیں ہے. یعنی 6 مہینے پر جو ششماہی ایگزام ہے یا پھر جو سالانہ امتحان ہے وہ اگر ہم لیں اور یہ ان بچوں کو جو ہے لمبا چوڑا سوال لکھ کے دے اور بچے اس کے جواب لکھ کر کے دے تو اس سے زبان کی جانچ نہیں کی جا سکتی ہے. مسلسل اور جامع تخصیص ہے، صرف تحریری امتحان ہے، صرف زبانی امتحان ہے. تو یہاں پر اگر کسی بھی زبان کی جانچ کرنا ہے تو مسلسل اور جامع تخصیص کرنا ہے. مسلسل مطلب لگاتار کرنا ہے، اور جامع طور پر کرنا ہے کہ زبان بچہ کس حساب سے بچہ سمجھ پا رہا ہے. اگر بچہ سن رہا ہے تو وہ کس طرح سے سمجھ رہا ہے، بچہ بول کس طرح پا رہا ہے، وہ پڑھ کس طرح سے رہا ہے اور لکھ کس طرح سے رہا ہے. تو یعنی ہم اس کا جو چاروں لسانی مہارتیں ہیں ان سبھی کو دھیان میں رکھیں گے، اور مسلسل یعنی لگاتار کمپریہنسو جو ہے CCE جس کو آپ پڑھے ہوئیے گا، جو آپ اپنا ٹیچرس ٹریننگ کی ہوئیے گا
उसमें CC कम्प्रिहेंसिव जो एग्जामिनेशन है उस पे जो है कम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन की बात होगी, यानी मुसलसल और जामे लगातार बच्चे का जो है और जामे तखसीस किया जाएगा, हर एक पहलू को उसके देखा जाएगा। तो यहाँ पर 9वां का ऑप्शन बी हो जाएगा कि किसी भी ज़बान की जांच का बेहतरीन तरीक़ा जो है वो मुसलसल और जामे तखसीस है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। क्योंकि बच्चे, आपको पता ही है कि हमेशा बच्चे जो है वो पढ़ाई से भागने की कोशिश में लगातार रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों को मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है, यानी कैसे इस बात के लिए बच्चों को ये किया जाए कि बच्चों में मुताला की आदत बढ़ती चली जाए। तो उसे हम सज़ा दे करके, उसे डंडों से मार करके हम उसके अंदर मुताला की आदत पैदा नहीं कर सकते हैं। उसे हम ज़्यादा होमवर्क दे दें कि बच्चे जो है दिन भर लगातार उसी होमवर्क में लगा रहे, उस होमवर्क को पूरा करे, रट कर जो है एग्ज़ाम की तैयारी करे, तो उससे भी हम उसके अंदर मुताला की आदत पैदा नहीं कर सकते हैं। या हम बार बार हर महीने में, ये हर सप्ताह में यूनिट टेस्ट रख लें, जिससे ये हो कि बच्चे इम्तहान के डर से जो है पढ़ाई करें, तो वहाँ भी हम बच्चों में मुताला की आदत पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बच्चों के अंदर मुताला की आदत पैदा करनी है तो उन्हें हम दिलचस्प किताबें फ़राहम करेंगे। दिलचस्प किताबें, जब बच्चों की पसंदीदा किताबें होंगी तो बच्चों उससे जो है उसे मुताला के लिए बच्चे के अंदर शौक़ जगेगा और बच्चे उसे मेहनत से मन लगा करके पढ़ेंगे। तो हमें ये चाहिए कि बच्चों के अंदर अगर मुताला की आदत पैदा करनी है तो उसके जो है दिलचस्प किताबें फ़राहम करें। आगे है कि कंस्ट्रक्टिविज़म की मुताबिक बच्चा कैसे पढ़ता है। जो आप टीचर ट्रेनिंग में पढ़े होइएगा, कंस्ट्रक्टिविज़म जो है इसमें बच्चा जो है रट करके पढ़ता है, या फिर तजर्बात से पढ़ता है, या सिर्फ उस्ताद उसे पढ़ाता है, या किताब से पढ़ता है। तो यहाँ पर कर के सीखो, आप जब पढ़े होइएगा टीचर ट्रेनिंग में, तो उसमें कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब होता है कि बच्चा खुद कर करके सीखेगा, यानी अपने बच्चा जो है खुद तजर्बा करेगा और तजर्बा करके जो है बच्चा इल्म हासिल करेगा। वहाँ पर जो टीचर्स होंगे वो उनका फैसिलिटेट करेंगे, वो सिर्फ उनकी रहनुमाई करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब ही यही है कि बच्चे अपने तजर्बात से जो है किसी भी नई चीज़ों को, या ज़बान के रूप में हो, या किसी भी क्लासरूम में हो, साइंस का क्लासरूम हो, सोशल साइंस का क्लासरूम हो, बच्चे वहाँ कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब ही है कि बच्चे वहाँ करके, खुद से करके, तजर्बा करके सीखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि ज़बान की क्लास में गिरोही सरगर्मियों का मकसद क्या है। गिरोही सरगर्मी का मतलब ये है कि ज़बान की क्लास में हम जो ग्रुप बना देंगे, और एक ग्रुप, दो ग्रुप, अगर 30-40 स्टूडेंट है हमारे एक क्लासरूम में, तो वहाँ पर हम 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देंगे, जिसको ग्रोह कहते हैं। और उसी ग्रुप में जो है बच्चों के अंदर कुछ कुछ सरगर्मियाँ कराएंगे, कुछ कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ कराएंगे। उस एक्टिविटीज़ से ज़बान को किस तरह से, ज़बान सिखाने का मकसद हमें किस तरह हासिल होगा। तो आपको बता दें कि अगर हम ज़बान क्लासरूम में हैं, यानी किसी भी ज़बान को सिखा रहे हैं, उर्दू ज़बान अगर हम सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम बच्चों के अंदर गिरोही सरगर्मियाँ करा रहे हैं, ग्रुप बना करके बच्चों के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो उसके ज़रिए हम बाहमी ताउन अबलाग की महारत पैदा करेंगे, और उससे जो है ये हासिल होगा कि बच्चे आसानी से ज़बान सीख सकेंगे। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला हर क्लास आपको सबसे पहले मिलता रहे। सवाल है कि ज़बान सिखाने में TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आपको पता है कि लगातार जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये लगातार इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को TLM के ज़रिए, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के ज़रिए सिखाया जाए, और बच्चों के अंदर जो है ये महारत पैदा की जाए कि बच्चे रट करके जो है न ले, मतलब सीखे, और बच्चों के ऊपर पढ़ाई बोझ न लगे। इसके लिए जो है TLM का इस्तेमाल हर उस्ताद को करने के लिए बताया जाता है। तो ये TLM सजावट के लिए नहीं होता है और वक्त टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि TLM का जो इस्तेमाल है वो तालीम को मौशर और दिलचस्प बनाने के लिए किया जाता है। 13वां नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी के रूप में होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 14 है कि ज़बान की तदरीस में लुग़त यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल का मकसद क्या है। तो ज़बान की जब हम लोग तदरीस कराते हैं क्लासरूम में, जब हम लोग बच्चे को ज़बान सिखाते हैं, ज़बान एक ऐसी चीज़ है, आपको बता दें कि साइंस को आप क्लासरूम में सिखा सकते हैं, साइंस को आप जो है
لیبوریٹری میں لے جا کر کے سکھا سکتے ہیں، لیکن زبان ایک ایسی چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ زبان کی تدریس نہ صرف کلاس میں ہوگی، بلکہ زبان جو ہے بچے کلاس روم کے باہر کی زندگی میں بھی زبان سیکھتے ہیں، چونکہ جس انوائرمنٹ میں بچے ہوتے ہیں وہاں پر جو عام لوگ بول چال کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو وہاں سے بچوں کے اندر جو ہے زبان سیکھنے کے بھی وہاں سے بھی زبان بچے سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے لغت کا استعمال یعنی ڈکشنری کا استعمال کا یہ بڑھ جاتا ہے، اہمیت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو انوائرمنٹ میں جو باتیں بولی جاتی ہے اور کتابی جو وہ باتیں ہوتی دونوں میں جو ہے بہت سارے فرق ہوتے ہیں، یعنی زبان کی جو بول چال کی بھاشا ہوتی ہے اس میں وہ ورڈ آتا ہی نہیں ہے جو ڈکشنری میں ہوتا ہے، تو کسی بھی زبان کے استعمال میں ڈکشنری کا استعمال اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر 14واں نمبر سوال کا جواب ہو جائے گا کہ الفاظ کے معنی معلوم کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سا صرف املا دیکھنا نہیں ہے یا مترادف یاد کرنا نہیں ہے، قواعد پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے، اس کے لیے جو ہے لغت ڈکشنری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال اگلا ہے کہ اچھی زبان کی کتاب میں کیا ہونا چاہیے، یعنی زبان کی اچھی زبان نہیں بلکہ زبان کی اچھی کتاب کہہ سکتے ہیں آپ۔ زبان کی اچھی کتاب میں کیا ہونا چاہیے، یہاں پر اچھی زبان کی کتاب نہ ہو کر کے تھوڑا سا یہ ٹائپنگ ایرر ہے، اچھی زبان کی کتاب میں یعنی جو ہے کتاب کسی بھی زبان کی جو اچھی کتاب ہے، زبان کی اچھی کتاب میں کیا ہونا چاہیے، تو زبان کی جو اچھی کتاب ہوگی اس میں قواعد اور سوالات اور نظمیں نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے نظموں سے زیادہ انٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کوئی آپ جب بھی زبان کی کلاس لیجیے گا، اگر اردو کلاس لے رہے ہیں تو بچے چن چن کر کے جو ہے نظم والا چیپٹر آپ کے پاس لے کر کے آئے گا اور بار بار کوشش کرے گا کہ آپ بچوں کو نظم کا چیپٹر پڑھائیے۔ ہندی کی کلاس میں بھی بچے کویتا لے کر آئیں گے، کہیں گے کہ سر یہ کویتا پڑھا دیجیے آپ۔ تو یہاں پر جو ہے اچھی کتاب میں وہاں پر صرف قواعد نہ ہوں، بچے صرف قواعد یاد نہ کرے کہ ہاں زبان کو کس طرح سے سیکھا جانا چاہیے، زبان کے کیا آداب ہیں اس کا جو ہے، یا پھر اس میں صرف سوالات نہیں ہوں یا نظمیں گیت کہانی نہیں ہوں، بلکہ وہاں پر جو ہے دلچسپ اور عمر کے مطابق مواد ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کلاس 6 میں ہے تو اس کے عمر کے حساب سے ہونا چاہیے، بچہ کلاس 1 2 میں ہے تو پھر اس کے حساب سے زبان کی کتاب میں جو ہے مواد موجود ہونا چاہیے تاکہ بچے زبان کو اچھے سے سیکھ سکے۔ اگلا سوال ہے کہ بچوں کی مادری زبان کو کلاس میں کیوں اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے اسکول جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں آتے ہیں، جب تک بچے اچھے سے بولتے رہتے ہیں، اور بچوں کے اندر جو بولتے ہیں وہ زبان جو ہے اس کی مادری زبان ہوتی ہے۔ کوئی بچہ اگر بہار کے کسی گاؤں سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھوجپوری بولتا ہو سکتا ہے کہ وہ میتھلی بولتا ہو، تو وہ ان کی مادری زبان ہے۔ اگر کوئی بچہ کیرل کا ہوگا، کرناٹک کا ہوگا، تو وہ ان کی کنڑ زبان جو ہے اس کی مادری زبان ہوگی۔ تو وہاں پر جو ہے بچوں کو مادری زبان کا کلاس جو ہے یعنی کلاس روم میں مادری زبان کو اہمیت دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اگر ڈائریکٹ کوئی بچہ آتا ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو اردو، ہندی، انگلش سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ کو جو وہ کلاس ہے وہ بوجھ لگے، لیکن اگر ہم ان کو مادری زبان کی اہمیت دیتے ہیں، بچے سے ان کی مادری زبان میں بات کرتے ہیں، کچھ باتیں بچوں سمجھانے کے دوران بچوں کو مادری زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے، تو وہاں پر بچے جو ہے آسانی سے سیکھتے ہیں۔ یعنی سیکھنے کو آسان بنانے کے لیے ہم بچوں کو مادری زبان میں یعنی کلاس روم میں بچے کی مادری زبان کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال اگلا ہے کہ زبان سکھانے میں کہانی سنانے کا کیا مقصد ہے۔ تو اگر کوئی بھی زبان ہم سکھا رہے ہیں تو وہاں پر کہانی سنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے تفریح کر سکے، ایسا نہیں ہے بچے ہنسے، یہ ہر کہانی میں ہنسنا نہیں ہوتا، بلکہ کہانی میں ایک اس کہانی سے کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے یہ چھپا ہوتا ہے۔ تو زبان کی تخیل اور اظہار کی صلاحیت بڑھتا ہے، تو اس سے جو ہے بچے سے کہانی سنانے چاہیے، بچے کو سکھانے میں کہانی سنانا استاد کو بھی چاہیے، کبھی کبھی چاہیے کہ بچے سے بھی کہانی استاد سنے، تو یہ زبان کی تخیل اور اظہار کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ آگے ہے کہ زبان کی جانچ میں اوپن انڈیڈ سوال یعنی اوپن انڈیڈ کوشچن کیوں مفید ہے۔ اوپن انڈیڈ کوشچن کا جیسے آپ سائنس یاد کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ اگر کوئی چیز یاد کرتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا جو ہے یونٹ کیا ہے، تو آپ وہاں پہ ایمپیئر کہہ دیتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا یونٹ ایمپیئر ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو
تو یہ جو ہے اوپن انڈیڈ سوال نہیں ہے، یہ ایک طرح سے سمجھیے تو اوپن انڈیڈ سوال کہتے ہیں کہ جس کا جواب ہر بچہ اپنے اپنے ڈھنگ سے دے سکے، ایک ہی جواب نہیں ہو پورا کلاس روم۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا یونٹ کیا ہے تو سارا کلاس روم ایک ہی جواب دے گا، چونکہ اس کا ایک ہی آنسر ہے، وہ آبجیکٹیو کوشچن ہے۔ لیکن اگر آپ اوپن انڈیڈ سوال پوچھتے ہیں، آپ کوئی زبان سکھا رہے ہیں تو آپ اس میں پوچھتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس میں شاعر، تو وہاں پر سبھی بچہ جو ہے الگ الگ کہے گا کہ شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی بچہ کہے گا کہ شاعر اس طرح سے کہنا چاہ رہا ہے۔ تو زبان کے سکھانے میں ہمیشہ جو ہے جانچ میں اوپن انڈیڈ سوال بہت مفید ہوتا ہے، اس سے بچے کے اندر جو ہے تخلیقی اظہار کی جانچ ہوتی ہے کہ بچہ کس طرح سے تخلیق کر پا رہا ہے، بچہ کس طرح سے اپنے آپ سے اس سے کچھ اخذ کر پا رہا ہے، اس کے معنی کو کس ڈھنگ سے بچہ سمجھ پا رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے اوپن انڈیڈ سوال سے۔ تو ہمیشہ بھی ہمیں زبان سکھاتے وقت اوپن انڈیڈ سوال کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ زبان سیکھنے میں اہم چیز کیا ہے؟ تو زبان سیکھنے میں اہم چیز اس کا قواعد نہیں ہے بلکہ بامعنی استعمال ہے، یعنی اگر ہم زبان کو سیکھ رہے ہیں تو اس کا بامعنی استعمال ہوتا رہے، یہ زبان سیکھنے کا بنیادی مقصد ہے۔ آگے ہے کہ لسننگ اسکل کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر سرگرمی کون سی ہے؟ تو اگر ہم لوگ لسننگ اسکلس کو، بچے کے لسننگ اسکل کو LSRW 4 اسکل آپ پڑھے ہی ہیں، LSRW یعنی پہلا اسکل ہے لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ تو اس میں لسننگ اسکلس کو بہتر بنانے کے لیے جو مؤثر سرگرمی ہے وہ ہے کیا؟ آپشن اے کہانی سنانا، اور پھر صرف املا، صرف لکھنا، صرف قواعد۔ تو یہاں پہ جب ہم کہانی سنائیں گے بچے دھیان سے اس کہانی کو سنیں گے۔ اگر استاد کہانی سنا رہے پھر بھی، یا پھر اسی بچوں میں سے، انہی طالب علموں میں سے کسی ایک کو کھڑا کر دیا جائے کہ بچوں آپ جو ہے کہانی سنائیے، تو باقی بچے اگر کہانی سنتے ہیں پھر ان سے، جو بچوں نے کہانی سنا ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سمجھا، کیا سنا، تو اس سے یہ حاصل ہوگا کہ بچے کی لسننگ اسکل میں ڈیولپمنٹ آئے گا، ان کے جو ہے وہ بچے جو ہے سن کے سمجھ پائیں گے۔ تو یہ ہے لسننگ اسکلس کو بہتر مؤثر بنانے کے لیے کہانی سنانا ضروری ہے۔ آپشن الف جو ہے اس کا کریکٹ سوال ہو جائے گا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کلاس آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، آگے بھی ہم جو ہے کلاس آپ کو موجود کراتے رہیں گے، اس لیے اگر سیٹیٹ امتحان سے پہلے ہم آپ کی تیاری مکمل کرا دیں گے اردو کی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے نئے کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔